آپ سن رہے ہیں جائزہ فرح بیگ کے ساتھ صرف رودات پر۔ قومی سطح پر تو ہم ہمیشہ نازک دور سے گزرتے ہی رہے ہیں، تاہم اب عالمی سطح پر بھی نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک جانب چین سا خیر خواہ تو دوسری جانب امریکہ، پاکستان کا پہلا اور پرانا پیار، ایک جانب سعودی عرب سا بھائی تو دوسری جانب ایران سا برادر ہمسایہ، ایک جانب انڈیا سا دشمن اور اس کے ساتھ کھڑے عرب امارات، کشمیر پر خاموش مگر اسرائیل کا دم بھرتی تقسیم ہوتی مسلم امہ، اور دوسری جانب ہم مسلم امہ کے سب سے بڑے پرچارکار۔ سب اچھا چل رہا تھا، پھر اچانک وزیر خارجہ نے سعودی عرب کو آنکھیں دکھائیں کہ اب کشمیر پر OIC کا اجلاس بلانا ہوگا، ورنہ سے پہلے ہی سعودی عرب کا پاکستان کو دی گئی رقم کی واپسی کا تقاضا اور چین کا ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام سب کھل کر سامنے آ گیا۔ صورتحال یوں ہے کہ عرب امارات کے اسرائیل اور انڈیا سے روابط، سعودی عرب کا انڈیا میں حالیہ بھاری اور تاریخی سرمایہ کاری کا اعلان، اور امریکہ کی ان سب کی سرپرستی خطے میں کشمکش کو مزید الجھا رہی ہے۔ ادھر ایران، چین اور روس میں پینگیں بڑھ رہی ہیں۔ چین اور ایران میں تاریخی تجارتی معاہدے طے پا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے 4 بھارت منصوبے سے انڈیا کی فراغت نے چین کے لیے نئے راستے کھولے ہیں۔ گزشتہ برس سے اختتام تک کسی نے سوچا نہ تھا کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ کورونا کی وبا کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ ہر ملک تیاری کر رہا ہے کہ 1 سے 2 ہوتی اور مغرب سے مشرق میں منتقل ہوتی عالمی طاقتوں میں توازن کی جنگ کیسے جیتنی ہے۔ انڈیا اور امریکہ کی بڑھتی قربت کے بیچ چین اور انڈیا کا سرحدی تنازع، عرب امارات اور اسرائیل کے مابین جگری یاری، سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ہلکی پھلکی موسیقی انہی تبدیلیوں کا حصہ ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب پیچھے چھپے ملکوں کو بھی کھل کر اپنی چوائس بنانا ہوگی، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کو کھل کر قبول کرنا ہوگا۔ یزید سے مراسم اور حسین کو بھی سلام کی پالیسی طرح کرنا ہوگی۔ عالمی دوستی کے بدلتے تقاضوں کو کسی علاقائی دوستی کے تقاضوں پر ڈھالنا ہوگا۔ گزشتہ 70 برسوں میں ہم آرام سے اپنی جغرافیائی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے رہے، یہاں وہاں سے آنے والے احکامات کسی حد تک اپنے مفادات کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے، آزاد خارجہ پالیسی کا دم بھرتے، لیکن کبھی کسی کیمپ اور کبھی کسی کیمپ کا حصہ بنتے رہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح جس آزاد اور خود مختار خارجہ پالیسی کا خواب دے کر گئے، وہ ہم نے آزادی کے چند سال بعد ہی دھوم دھڑکے سے امریکی کیمپ کے ساتھ اپنی اپنائیت کے اظہار میں گنوا دیا۔ فروری 1948 کے ایک نشریے میں امریکی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی تعلقات میں غیر وابستہ رہنا چاہیے۔ جناح نے بنیادی اصول واضح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے دوستی ہو اور کسی بھی ملک کے خلاف ناپسندیدہ عزائم نہ رکھے جائیں۔ ہم قومی اور بین الاقوامی معاملات میں دیانت اور اصولی طریقہ کار اختیار کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری تمام مساعی سے عالمی امن کو یقینی بنانے میں مدد ملے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ذبح حال اور جبر سے دوچار اقوام کی حمایت اور مدد سے کبھی گریز نہیں کرے گا، لیکن ان زرین اور رہنما اصولوں کو فراموش کرتے ہمیں کچھ زیادہ وقت نہ لگا، اور آزادی کے محض 2 ماہ بعد ہی 2 عالمی طاقتوں امریکہ اور روس کی دنیا میں پاکستان نے اپنا جھکاؤ امریکہ کی جانب ظاہر کر دیا۔ بعد میں سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں میں باقاعدہ شمولیت نے علاقے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مشروط بنا دیا، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے
पाकिस्तान को इलाकाई मिलाप देने की कोशिश की। एक जानिब सोशलिस्ट चीन और दूसरी जानिब कम्युनिस्ट रूस के साथ ताल्लुकात के फितरी मिलाप को आजमाया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की खलीजी रियासतों से कुर्बत के लिए निफ्स अरब और ईरान से दोस्ती के लिए निफ्स फारिस का नजरिया रोशनास करवाया। बहरहाल जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार पर कब्जे और उसके बाद अमेरिका नवाज पॉलिसियों की एक तवील दास्तान है, जिसका जिक्र किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। पाकिस्तान को अपनी जोग्राफियाई हैसियत और अपनी इलाकाई अहमियत को सामने रखते हुए अब फैसला करना होगा आइंदा कुछ अरसे में चंद और अरब ममालिक इजराइल की जानिब झुकेंगे और पाकिस्तान पर भी दबाव होगा। पाकिस्तान इस नाजुक वक्त में इसी सूरत एक बेहतर खारजा पॉलिसी बना सकता है जब अपने कौमी मफादात और अवामी राय को सामने रखा जाए। इस वक्त मुल्क में जिस कदर लासानी, इलाकाई और फ़िरका वाराना तकसीम मौजूद है, इससे पहले कभी ना थी। ज़रा सी चिंगारी कौमी यकजहती को पारा पारा कर सकती है, लिहाजा फैसले सही मानों में कौमी मफाद में करने की ज़रूरत है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा वीडियोस बर वक्त मिल सकें।